بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بیوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نے تقوی کے بعد کوئی بھلائی نیک بیوی سے بڑھ کر حاصل نہیں کی، جس کی صفت یہ ہے کہ شوہر اگر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس حکم کو بجا لائے، اس کی طرف دیکھے تو اس بیوی کا رویہ اور اندازہ ایسا ہو کہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اس کے بھروسے پر قسم کھائے، مثلا بیوی سے یہ کہے کہ تم یہ کام ضرور کرو گی، تو وہ اسے پورا کر دے اور شوہر کی بھرم کو باقی رکھے، اور شوہر گھر پر موجود نہ رہے تو اپنی ذات یعنی اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال میں شوہر سے خیانت نہ کرے۔ اخلاق و عادات۔ بیٹی، اچھی عادت و اطوار اور شرافت والے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اچھی عادتوں کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا کردار اچھا ہو گیا تو پھر حالات اچھے پیش آئیں یا برے، اس کا قدم شرافت کی راہ سے نہیں ہٹتا۔ بیٹی، میٹھے بول غیر کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اچھے برتاؤ سے انسان لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور کسی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا بڑی پیاری ادا ہے۔ بیٹی، شرم و حیا ہی عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ حیا کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ حیا اختیار کرو، ایمان والی بندی بن جاؤ گی، اور ایمان والی بنو، شرم و حیا کی دولت سے آراستہ ہو جاؤ گی۔ بیٹی، کم گوئی اور لمبی خاموشی کی عادت ڈالو۔ بہت زیادہ بولنا جو عورتوں کا عام مزاج ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ زبان درازی اور فضول گوئی ہی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ بیٹی، اپنے والد کی زندگی سے سبق لو۔ دیکھو وہ کس طرح دیر دیر تک خاموش رہتے ہیں اور کیسے اپنے کاموں کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ بیٹی، اگر تم لائق و فائق اور طاقتور شخصیت کی حامل خاتون بننا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ لوگ تم پر بھروسہ کریں، تو بکواس کرنے اور زیادہ بولنے سے بے انتہا پرہیز کرو۔ بولو تو ناپ تول کر بولو۔ تمہاری گفتگو مختصر اور جامع ہو، اور تمہارا واسطہ کسی ایسی عورت سے پڑ جائے جو زیادہ اور فضول بولنے کی عادی ہو، تو اس سے کنارہ کش ہو کر مفید کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ بیٹی، جھوٹ سے حد درجہ پرہیز کرو۔ جھوٹ بہت ہی بری خصلت ہے۔ جھوٹ حقیقت کو الٹ دیتا ہے۔ حق بات ہی بولو۔ حق کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بیٹی، جھوٹ سے بہت دور بھاگو۔ جھوٹ میٹھا زہر ہے، لذیذ ہے مگر جان لیوا ہے۔ بیٹی، غیبت سے بچو۔ یہ برائی عورتوں میں بہت عام ہے، ان کی مجلسیں کم ہی اس برائی سے خالی ہوتی ہے۔ اسی طرح چغلی سے بھی دور رہو۔ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا فرض ہے۔ غیبت اور چغلی سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، خاندانوں میں دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور ایسے جھگڑے جنم لیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اسی لیے ان دونوں برائیوں کا شمار بڑے گناہوں میں ہے۔ بیٹی، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم کر لیا کرو۔ غلطیوں کو مان لینا بڑی خوبی کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پاکیزہ نفس ہے، نرم، خوشگوار، پسندیدہ مزاج کا حامل ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو عورت جھگڑالو ہوتی ہے، بات بات میں لڑتی اور جھگڑتی ہے، اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، چاہے اس کی بات نہایت بودی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی عورت لوگوں کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ کجروی اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے اس کی باتیں بے فائدہ اور لا حاصل ہوتی ہیں۔ بیٹی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی برتاؤ کا اہتمام کرو۔ حسن سلوک یہ ہے کہ جن باتوں میں کوئی گناہ نہ ہو، ان باتوں میں والدین کا کہنا مانو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی دلجوئی کرو، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ بچی جب خود اعتمادی کے ساتھ اپنے کام کرتی ہے، دوسروں کا بھی سہارا بنتی ہے، اور اپنے دائرے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے، تو اسے دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جس پھل کے پکنے کا انہیں ایک مدت سے انتظار تھا، وہ پھل اب پکنے کے قریب ہے۔ اس لیے والدین کو جن باتوں سے خوشی ہو، جو کام انہیں اچھے لگیں، ایسے کاموں کو کر کے ان کے دل کو خوش کرو۔ بیٹی، میں نے تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا، یہاں تک کہ تمہاری والدہ بسا اوقات یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ جھکاؤ بچوں کی بنسبت بچیوں کی طرف زیادہ ہے۔ میں برابری کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے برابری کا حکم دیا ہے۔ عموماً والدین کا جھکاؤ فیملی میں کچھ لوگوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تاکہ فیملی میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ابو فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بیٹی، اسلام کی دین ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج خاندانی نظام باقی ہے، خاندانی رشتے اور تعلقات باقی ہیں۔ یہ تعلقات اور رشتے اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔
مغرب آج اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے، وہاں خاندانی سسٹم بکھر چکا ہے۔ بے حیائی، بدکاری اور اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے مغرب میں اب خاندانی رشتوں کا تصور رخصت ہو چکا ہے۔ مغرب کی عورتوں کو آج جو چیز سب سے زیادہ اسلام کی طرف کھینچ رہی ہے وہ یہی خاندانی رشتے ہیں جو اسلام کی برکت سے ہم مسلمانوں میں اب بھی قائم ہیں۔ لہذا رشتوں کے اس بابرکت سلسلے کو زندہ اور باقی رکھو اور اپنے اس عمل سے غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت کے بیج بو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے تعلقات بہتر سے بہتر بناؤ۔ رشتوں کا یہ سسٹم باہمی تعاون کا ایک بہترین سسٹم ہے۔ بیٹی، ہمیں ہمارے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اچھا بول برتاؤ رکھیں۔ بہت سی مسلمان عورتوں کے دلوں میں غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر وحشت پیدا ہوتی ہے، ان کے رہن سہن اور برتاؤ سے طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے، لہذا وہ غیر مسلم عورتوں سے کھلے پن کے ساتھ بات نہیں کرتیں، اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو کافر عورتوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتیں۔ مسلمان عورتوں کے اس رویے سے بسا اوقات غیر مسلم عورتوں کے دل میں مسلمان عورتوں، ان کے مزاج و اخلاق، بلکہ خود ان کے مذہب کے بارے میں منفی اور برا اثر قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا غیر مسلم عورتوں سے بات چیت کرتے ہوئے ہماری عورتوں میں کھلا پن ہونا چاہیے، خوش خلقی اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ ہونا چاہیے، خواہ ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اسلامی اخلاق و برتاؤ کی خوبصورتی ان کے سامنے آئے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات اچھے ہوں، اور ہدایت اگر ان میں سے کسی کے مقدر میں ہو تو قبول حق کی راہ اس کے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔